قرآن جو ہے مسلمان کو اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے. تمہارا ہتھیار ہے قرآن. نوجوانوں تم بھی سنو، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تمہارے مقابلے میں بڑی بڑی حکومتیں تھیں. شروع سے دیکھیں آپ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو خود خاندان کے لوگوں نے مخالفت کری. خود اپنے خاندان کے لوگوں نے، چچاؤں نے مخالفت کری. نبی کی بات تو الگ ہے. دیکھیے نبی سے بڑا صبر بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور نبی سے زیادہ اللہ کو چاہنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک بے شک، واہ واہ واہ. ہمارے نبی کو اللہ نے اتنی پاور دی کہ ستانے والوں کے لیے اگر ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دیتے تو وہ تباہ ہو جاتے. لیکن میرے نبی نے پھر بھی ان کے پتھر کھائے، گالیاں کھائیں. میرے نبی نے ان سے تکلیف کے دنوں رات کہ جو انہوں نے پہاڑ، ظلم کے پہاڑ ڈھائے میرے نبی پر، وہ بھی سہے. لیکن حضرات ایک بات بتاؤں، اللہ نے اس قرآن کو اس وقت بھی ہتھیار بنایا تھا نبی کے لیے، اور یہ آج بھی ہتھیار ہے تمہارے لیے، اور یہ قیامت تک ہتھیار رہے گا مسلمانوں کے لیے. لیکن ہم نے اپنے ہتھیار کو چھوڑ دیا ہے. اسٹیج کے لوگ خاص توجہ فرمائیں. آپ لوگ ماشاءاللہ یہ ائمہ، حفاظ، قراء سب یہ تشریف رکھتے ہیں، سب نیک لوگ ہیں، ذی علم ہے، ذی شعور ہیں. اللہ ان سبوں کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. تو تھوڑی سی بڑی کام کی باتیں میں آج آپ کو بتاؤں گا. حضرات اللہ نے تمہیں تنہا دنیا میں نہیں چھوڑا. اللہ نے دنیا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑا. اللہ نے تمہیں ایسا ہتھیار دیا ہے کہ جو ہتھیار کا مقابلہ آج بھی پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی، اور اس ہتھیار کا نام ہے قرآن. اے ہے، واہ واہ واہ. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا نام ہے قرآن. حضرات کسی قوم کو دیکھیے مال کے اعتبار سے برتری حاصل ہوئی، کسی کو تعداد کی بنیاد پر، کسی کو فوج و سپاہ کی بنیاد پر. مسلمانوں تم نے کبھی بھی کامیابی نہ فوج کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، نہ تعداد کی بنیاد پہ حاصل کی ہے، نہ مال اور دولت کی بنیاد پہ حاصل کی ہے. جب جب تمہیں کامیابی ملی ہے خدا کا فضل رہا ہے، اور پھر اس میں قرآن کا کمال رہا ہے. جب جب کامیابی ملی ہے. دیکھیے نہ بدر کے میدان میں تمہاری تعداد زیادہ تھی، نہ تمہارے پاس مال زیادہ تھا. تعداد بھی کم تھی، مال بھی کم تھا، مگر اللہ نے کامیابی دی تھی. ہر وقت دیکھیے آج ہم جو فیل ہیں، جو فلاپ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا ہمیں مار رہی ہے، پوری دنیا ہمیں تکلیف دے رہی ہے، پوری دنیا ہمیں ستا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہتھیار تو ہے ہمارے پاس، مگر ہتھیار کا استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا. اس لیے پوری دنیا ہمیں نوجوانوں مار رہی ہے، اس لیے نوجوانوں پوری دنیا ہمیں ڈس رہی ہے، اس لیے نوجوانوں پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو کے رہ گئے. تمہارے پاس رائفل ہو اور اس رائفل کو آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں دفن کر کے ڈال دو، اس کے بعد میں تیرے گھر میں تیرا دشمن آئے گا. تو رائفل کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا ہے تو دشمن سے کیسے جیت پائے گا؟ رائفل ضرور ہے مگر اس کا استعمال تجھے آتا نہیں، تو استعمال کرتا نہیں. تو نے ایک کونے میں ڈال دیا، اس پر گرد و غبار آ گیا رائفل پہ، اس کے اوپر دھول جم چکی ہے. اب وہ کس کام کی تیری رائفل ہے جب تو اس کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا؟ اور سن، رائفل تیرے گھر میں ہو، روزانہ کیئر کرے، اس پر تیل لگائے، اس کی صاف صفائی کرے، اور پھر ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جائے تو تیرے سامنے سے جو نکلے گا تجھے دیکھے گا، تیرے ہتھیار کو بھی دیکھے گا. اس سے پنگا نہیں لینا. اس کے پاس جو ہتھیار ہے بڑا خطرناک ہے. میرے بھائی وہی ہتھیار اللہ نے جو تمہیں دیا قرآن، ہم نے کیا کیا کہ اپنی طاقوں میں سجا کر رکھ دیا. ہمارے قرآن پہ دھول چڑھ گیا، گرد و غبار چڑھ گیا. ہم تو اس کی کبھی تلاوت ہی نہیں کرتے، اور اگر کبھی تلاوت کر بھی لیا تو پھر ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے. کاش ہم نے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہوتا. میرے بھائی ذرا غور کرنا، خالی تلاوت کرنے سے بھی کام نہیں
چلے گا. ایسے تو قرآن بہت لوگ پڑھتے ہیں, قرآن تو کافر بھی پڑھ لیا کرتے ہیں, قرآن تو یہودی بھی آج کے زمانے میں ریسرچ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, عیسائی بھی قرآن کو پڑھ لیا کرتے ہیں, پڑھ رہے ہیں. لوگوں قرآن ایسے تو بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں, مگر قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے قانون دیا ہے. قرآن میں اللہ نے تمہیں ایک میپ دیا ہے. میپ بولتے ہیں راستے کے نقشے کو, اور اس میپ کو اگر تلاش کرو گے تو قرآن کو سورہ فاتحہ کو جب کھنگالو گے تو سورہ فاتحہ میں تیرا میپ مل جائے گا. اگر آپ کو کہیں جانا ہو تو میپ لگانا پڑتا ہے, وہ کلومیٹر کی دوری بتاتا ہے, کدھر کو جانا ہے وہ بتاتا ہے, راستہ کیسا ہے وہ بتاتا ہے. ویسے ہی قرآن میں ایک میپ ہے, جو وہ میپ کو تو لگا دے گا اور اپنی زندگی کو اس پر ڈال دے گا تو یہ میپ تجھے بتائے گا جنت میں کیسے جانا ہے, کدھر ہو کے جانا ہے, کیا کیا کر کے جانا ہے. اور اس میپ کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ, بے شک بے شک. سیدھا راستہ, سیدھا راستہ قرآن میں بتا دیا. ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے, اس میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے فرما دیا. دعا کرو کہ یا اللہ نے سیدھا راستہ چلا. بے شک بے شک. اب ہم قرآن 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 کہتے ہیں, مگر میرے بھائی خالی قرآن کہنے سے نہیں کام چلے گا. خالی ہم رمضان رمضان کہہ دیں, کہنے سے نہیں کام چلے گا. روزہ رکھنے سے کام بے شک. خالی قرآن کہنے سے نہیں کام چلے گا, قرآن پہ عمل کرنے سے کام چلے گا. آپ نے قرآن کا ہدیہ کرایا, مسجد میں رکھا دیا, میرے بھائی تو اس سے کیا سوچتے ہو, آپ کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں. قرآن کو پڑھو بھی اور اس پہ عمل بھی کرو, انشاءاللہ کبھی مار نہیں کھا سکتے. بے شک بے شک. جب تک قرآن سے دور رہو گے مارے جاتے رہو گے, پٹتے رہو گے, ذلیل ہوتے رہو گے, رسوا ہوتے رہو گے. قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہیں راستہ دکھاتا ہے. بے شک بے شک. قرآن ہی ایسی چیز ہے. مگر آج میری قوم قرآن سے بہت دور ہے. اب اپنے دل سے خود پوچھ رہی ہے, جو جملے میں بول رہا ہوں, کیا واقعی ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں؟ تو ہمارا دل کہے گا تو قرآن کے پاس سے بھی ہو کے نہیں نکلا, قرآن پہ تو عمل ہی نہیں کرتا. قرآن میں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, نہیں پڑھتے. قرآن میں ہے زکوٰۃ دینا ہے, نہیں دیتے. قرآن میں ہے روزہ رکھنا ہے, نہیں رکھتے. قرآن میں ہے والدین کی اطاعت کرنا, نہیں کرتے. قرآن میں پردے کا حکم صاف طور پر آیا ہے, مگر ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں پردہ نہیں کرتی. قرآن میں میرے بھائی سود نہیں کھانا, مگر پھر بھی میری قوم سود کھا رہی ہے. قرآن میں شراب کی ممانعت ہے, نہیں پینا, ہاتھ نہیں لگانا, مگر پھر بھی میری قوم شراب کی بھٹیوں پہ لائن لگاتی نظر آ رہی ہے. لوگوں, ہم نے قرآن ہی کو تو ٹھکرا دیا, ہم نے قرآن ہی کے راستے کو تو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن ہی کو تو سینے سے لگا کے عمل نہیں کیا. بس ایک یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو کے رہ گئے, جس کی وجہ سے ہم برباد ہو کے رہ گئے میرے بھائیو. ورنہ تمہاری تعداد تو آج اتنی ہے, تاریخ اٹھاؤ, پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کبھی اتنی نہ تھی جتنی تعداد آج ہے. تقریباً 125 کروڑ پوری دنیا میں مسلمان پایا جاتا ہے. اس سے زیادہ تو ہوگا, اس سے کم نہیں ہے. بدر میں تو کل 313 تھے, مگر تم نے ایک نئی تاریخ لکھی تھی. لوگوں ذرا تم مجھے بتاؤ تو, کربلا میں تم کافی 72 تھے, مگر تم نے ایک نئی تاریخ لکھی تھی. ذرا تاریخ تو اٹھاؤ, تاریخ کا مطالعہ تو کرو, پتہ چلے گا. کبھی بھی تعداد کی بنیاد پر تمہیں کامیابی نہیں ملی ہے. لوگوں ذرا غور کرو, جب تم نے قرآن کو اپنے رہنما بنایا ہے, جب تم نے قرآن کا دامن پکڑا ہے, اللہ نے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا. اللہ نے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا ہے. میرے نوجوانوں, آج میری تقریر سے بس یہ جملے لے کے جانا کہ آج کے بعد میں تمہیں ایک ہی بات بتا کے جا رہا ہوں. میں 50 باتیں بتا کے نہیں جا رہا, نہ میرے پاس 50 باتیں بتانے کا ٹائم ہے اور نہ تمہارے پاس سننے کا ٹائم ہے. دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور زیادہ باتیں تم یاد بھی نہیں کر سکتے. ایک ہی ایسی بات بتا دوں جو آپ کو سونار کی اور ایک لوہار کی پڑے. ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں, صرف آج کے بعد جلسے سے اٹھنا تو یہ سوچ کے اٹھنا کہ قرآن کو اپنا ہم رہنما بنائیں گے, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. صرف قرآن کو, بس اور کوئی سبق نہیں, صرف قرآن. اور اگر تمہیں نہیں پتا قرآن میں کیا ہے, کسی مولانا نے پوچھ رہا حضرت یہ کام کرنا, قرآن کیا بتا رہا ہے اس کام کے لیے؟ بس صرف قرآن. جس دن تم نے قرآن کو خدا کی قسم اپنے آگے کر دیا, دنیا تمہارے پیچھے ہو جائے گی.
آج تم نے قرآن کو پیچھے کر دیا، اس لیے دنیا تمہارے آگے ہے، تم قرآن کے پیچھے ہو۔ تم نے قرآن پڑھنے والوں کو بھی پیچھے کر دیا، ان کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آج ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر کو آدمی بہت ہائی فائی عزت دیتا۔ میرے بھائی، یہ قرآن پڑھنے والے بچے، حافظ قرآن، عالم قرآن، ان کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ جب تک یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ مہمان رسول ہیں، اور یہ پڑھ کے نکل جائیں تو یہ نائب رسول ہیں۔ ان کا جانا بھی لاجواب ہے اور مدرسے سے آنا بھی لاجواب ہے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مکہ کا ایک بہت دبنگ آدمی، بہت مضبوط آدمی، پورا مکہ جس سے ڈرتا تھا، نام ہے عمر ابن خطاب۔ یہ ایمان لانے کے بعد ہی نہیں اتنے خطرناک، ایمان لانے سے پہلے بھی دبدبے والے تھے۔ ایمان لانے کے بعد تو پھر ایسے مان لو جیسے سونے کا پانی چڑھا دیا ہو، پھر تو ایسا لگا کہ 4 چاند لگ گئے۔ مگر عمر ایمان لانے سے پہلے بھی پورے مکہ کے اندر یکتائے روزگار تھا، دبنگ۔ اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ مکہ میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر کی آنکھ میں ڈال کے آنکھ ڈال کے کوئی بات کرے، سب گھبراتے تھے عمر سے۔ میٹنگ ہوئی، سب نے کہا اسلام بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا۔ عمر کا معاملہ یہ تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ زیادہ چیمے گوئیاں نہیں کرنا، جو کرنا ہے کر ڈالنا۔ کہا مکہ والوں چیمے گوئیاں کیوں کرتے ہو کہ اسلام آگے بڑھ رہا، روکتے کیوں نہیں؟ تو کہا کیسے روکے، محمد عربی کے پاس ایک ہتھیار ہے جس کا نام قرآن ہے، وہ جس کے سامنے پڑھ دیتا وہ محمد کی بولی بولتا نظر آتا ہے۔ جس کے سامنے قرآن پڑھ دے محمد، وہ محمد کی بولی بولتا ہے۔ عمر نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، آج عمر محمد کی بولی نہیں بولے گا، اور آج مکہ میں کوئی بھی محمد کی بولی نہیں بولے گا، یہ قصہ ہی میں تمام کر دوں گا۔ ہاتھ میں تلوار اٹھائی، آج محمد عربی کا سر معاذ اللہ قلم کر دوں گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، قرآن کی پاور کو دیکھنا، لوگوں ذرا غور کرو۔ قرآن نے بڑے بڑے طوفانوں کے رخ پھیر دیے ہیں، قرآن نے بڑے بڑے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے، قرآن نے دریاؤں کو پھیر دیا ہے، قرآن نے سمندروں کو لوگوں پھیر دیا ہے۔ ذرا غور کر، تو نے قرآنی کو تو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے برباد ہے۔ عمر ہاتھ میں تلوار لے کے نکلا، آج نبی کا مرڈر کروں گا، آج نبی کا سر کاٹوں گا۔ لوگوں تلوار لے کے جلال میں نکلے ہیں، کسی نے عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج مکہ کا دبنگ ہاتھ میں تلوار لے کے آپ کا طرف رک کر کے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر نیت اچھی ہے تو عمر کا استقبال ہوگا، اور اگر نیت خراب ہے تو عمر کا سر ہوگا اور عمر کی تلوار ہوگی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں، حضرت عمر تلوار لے کے نکلے، راستے میں ملاقات کسی نے کی، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج اسلام کا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ آج اسلام کا پودا جڑ سے اکھاڑنے جا رہا ہوں۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ کے اندر جو چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں آج مکمل طریقے سے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو مکہ میں نیا دین آیا ہے، محمد نام کا کوئی شخص ہے، آج ان کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں ذرا غور کرو، کسی نے کہا تھا عمر، ارے محمد عربی کا سر بعد میں قلم کرنا، اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے۔ اپنے گھر کی تو خبر لے، اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے۔ کہا قرآن نے پورے مکہ کا جو ہے چین و سکون چھین لیا، جو بھی قرآن سنتا ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے محمد عربی کا مذہب اپنا لیتا ہے۔ کہا عمر وہی تو قرآن ہے جو تیرے گھر تک پہنچ گیا، جیسے تو روکنے چلا ہے وہ قرآن تیرے گھر تک پہنچ گیا۔ لوگوں تم قرآن کو آگے تو کرو، اتنی پاور ہے اس کے اندر، اتنی پاور ہے یہ ہر جگہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ بے شک بے شک، پل صراط بڑا خطرناک راستہ، وہاں بھی انشاءاللہ یہ تمہیں راستہ دکھائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا، مگر قرآن کا دامن پکڑو میرے بھائی۔ تم نے پکڑا نہیں، جتنی محبت تم نے دنیا میں بالی ووڈ سے کیا، ہالی ووڈ سے کیا، تم نے جتنی محبت دنیا سے کیا، کاش اس کی آدھی محبت بھی اگر قرآن سے کر لیتے نا تو قرآن تمہیں کامیاب قوم بنا کے چھوڑتا۔ عمر نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے عمر تیری بہن ایمان لے آئی ہے، قرآن پڑھتی ہے، تیری بہن
ایمان لے آئیے، قرآن پڑھتی ہے۔ عمر نے کہا بہن قرآن پڑھتی ہے تو پہلے سر بہن کا کاٹوں گا، اب محمد عربی کا سر بعد میں، پہلے بہن کا سر کاٹوں گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، عمر تلوار لے کے بہن کے گھر آئے، جیسے ہی دروازے سے اندر انٹر کیا، اندر داخل ہوئے تو بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ بولو نا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ عمر نے بہن کو قرآن پڑھتے دیکھا، جلال میں آگے تلوار سوت کے بہن کی طرف بھاگے۔ بہن نے قرآن جس کی تلاوت کر رہی تھی روک دیا، اس نسخے کو چھپا دیا۔ لوگوں ذرا غور کرو، عمر آئے، کیا کر رہی تھی؟ کہا عمر جو میں کر رہی تھی وہ تیرے مطلب کا کام نہیں ہے۔ چونکہ عمر نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا نا۔ حضرت عمر جلالی شخص بس بہن پہ ٹوٹ پڑے۔ لوگوں، عمر جیسا جلالی شخص، عمر جیسا طاقتور شخص، پاورفل شخص، عمر جیسا پہلوان شخص بہن پہ ٹوٹ پڑا، اتنا مارا کہ بہن کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سگی بہن کو عمر، اس لیے کہ عمر کا جلال بڑا خطرناک تھا۔ جلال آیا تو اب دیکھا ہی نہیں کہ بہن ہے، اتنا مارا۔ وہ قرآن کہ جس کو میں روکنے کے لیے نکلا ہوں تو پڑھ رہی ہے، جس کا میں گلا کاٹنے کے لیے نکلا ہوں تو فالو کر رہی ہے۔ لوگوں، بہن نے کہا او بھائی ابھی تو جسم سے خون نکلا ہے، اگر اس جسم سے جان بھی چلی جائے تو تجھے قرآن نہیں دے سکتی ہو۔ کیا بات ہے، حضرت بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو خون نکلا ہے، اگر جان بھی نکل جائے، روح بھی نکل جائے تو تیرے ہاتھ میں قرآن نہیں دوں گی عمر۔ کہا کیوں؟ بھائی سے زیادہ محبت قرآن سے؟ کہا پورے سنسار سے زیادہ محبت قرآن سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر نے تو چند جملے سن لیے تھے، میرے بھائیو تمہیں دنیا سے کس کس سے محبت ہو گئی، کاش ایک بار قرآن سے بھی محبت کر کے دیکھ لے۔ گلفام کا میدان محشر میں دامن پکڑ لینا، اگر تجھے کامیابی نہ ملے اس سے بڑی ضمانت نہیں دے کے جا سکتا۔ حقیقت ہے۔ قرآن کا دامن پکڑ لو، اور اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہیں نہ ملے تو میرا دامن میدان محشر میں پکڑ لینا اور چھوڑنا مت اللہ کی بارگاہ میں۔ میرا وعدہ، میرا ایمان ہے کہ قرآن کو اگر تو نے اپنی زندگی میں رہنما بنا لیا تو خدا کی قسم تیری زندگی چمکے گی۔ عمر قرآن نہیں دے سکتی، کہا بہن ذرا یہ تو بتا اس قرآن میں ہے کیا جس کی خاطر بھائی سے مرنے تیار ہے، بھائی سے کوڑا کھانے تیار ہے، گردن کٹانے تیار ہے، قرآن نہیں دیتی۔ کہا عمر وہ قرآن پاک کلام ہے اور تو ابھی ناپاک ہے، اگر چاہتا ہے کہ قرآن تیرے ہاتھ میں دیا جائے تو پہلے پاک ہو جا، بعد میں قرآن لینا۔ آئے آئے بہن کا جذبہ دیکھو، اللہ اللہ۔ عمر نے کہا بہن قرآن نے تیری نسوں میں ایسی محبت کا جام بھر دیا کہ گردن کٹانے تیار ہے مگر قرآن کو دینے تیار نہیں۔ عمر نے کہا پھر بہن سے ذرا پڑھ کے تو سنا وہ ہے کیسا۔ واہ واہ واہ، سبحان ذرا اللہ۔ زور سے بولو یار، او بہن ذرا پڑھ کے تو سنا وہ ہے کیسا، جس کی وجہ سے تیرے اوپر ایسا خمار چڑھا ہے، قرآن کا ایسا نشہ چڑھا ہے کہ کوئی نشہ ہی اثر نہیں کرتا۔ لوگوں، حضرت عمر بہن کے پاس بیٹھ گئے، بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور میری بہنوں کان کھول کے سنو، اور میرے بھائیوں کان کھول کے سنو۔ تم کہتے ہو ہمارے گھر سے جنات نہیں جاتے، تم کہتے ہو ہمارے گھر سے ہوائی اثر نہیں جاتا، تم کہتے ہو ہمارے اوپر سے جادو ٹونا نہیں جاتا، تو کان کھول کے سن لے، عمر سے بڑا اس وقت جن کوئی نہیں تھا، عمر آیا تھا، شیطان عمر پہ سوار تھا، مگر ذرا غور کرو، جیسے ہی بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، عمر کے غصے کا شیطان اترتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ عمر کے غصے کا شیطان اترتا چلا گیا، اور بہن قرآن پڑھ رہی ہے، آئے آئے یاسین سبحان اللہ، والقرآن الحکیم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے بہن نے قرآن پڑھا، عمر کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گیا. ہائے ہائے اللہ اللہ، ذرا غور کرو، پہاڑ پگھل گیا. عمر کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، بلکہ آج ایک مکہ کا سب سے بڑا پہاڑ پگھل رہا تھا. عمر کی آنکھ میں آنسو. بہن پڑھتی جا رہی ہے، عمر روتا جا رہا ہے. بہن آگے بڑھی، دل بے قابو ہو گیا. عمر نے کہا بہن اب تلاوت کو بند کر دے، آج میں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آج میں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے. بہن قرآن لاجواب ہے. اللہ اللہ. اب حضرت عمر کہہ رہے تھے او میری بہن، جب قرآن اتنا پیارا ہے تو قرآن لانے والا آمینہ کا لال کتنا پیارا ہوگا. واہ 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 واہ. بے شک. ہائے ہائے ہائے. دل بے قرار. عمر تڑپ رہے ہیں. او لوگوں ذرا غور کرو، اب ذرا غور کرو. ابھی تو بہن کو کوڑا مار رہے تھے، ابھی تو بہن کو لہو لوہان کر دیا تھا. لوگوں عمر پہ کسی ہتھیار کا کام نہیں چلا، بہن کا پیار کام نہیں آیا. بہن کا بھی پیار بڑا زبردست ہتھیار ہے، بہت زبردست ہتھیار ہے، مگر بہن کے پیار کا ہتھیار کام نہ آیا. کام نہیں ہے. بے شک. لوگوں کسی کی پاور کا ہتھیار کام نہ آیا، کام آیا تو قرآن کا ہتھیار کام آیا. کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے. عمر سے زیادہ سخت معلوم ہے آپ کو آج کے زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا، اتنا سخت آدمی. مگر جب قرآن سامنے آیا تو پھر عمر نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. ذرا بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خالی تقریر مت سمجھنا کہ ہم ویڈیو میں بہت سنتے ہیں مفتی گلفام کو، یوٹیوب پہ بہت سنتے ہیں، بہت سنتے ہوگے. تقریر بھی سنا کے جا رہا ہوں اور زندگی سنبھال کے جا رہا ہوں. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. میں خالی تقریر نہیں کرتا میرے بھائی، میں تو 1 گھنٹے کا ٹیوشن کلاس پڑھا کے جاتا ہوں، اور اگر میرا 1 گھنٹے کا ٹیوشن کلاس پڑھا لو تو انشاءاللہ زندگی بدل کے جاتا ہوں. بے شک بے شک. حقیقت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں توجہ کرنا ذرا. عمر کی آنکھ میں آنسو، کہاں پہ ہے؟ دل بے قابو ہے. کیا چاہتا میرے بھائی عمر؟ کہا بس اب مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اب کچھ نہیں چاہتا، اب تو مصطفیٰ کے قدموں پہ جاؤں گا اور کلمہ پڑھوں گا. لوگوں ذرا غور کرو. ادھر بہن سے قرآن سنا. سنو، بہن نے کوئی جادو نہیں پڑھا تھا، کوئی ٹونا نہیں کیا تھا، صرف قرآن سنایا تھا. اور میرے بھائیوں میری بہنوں، تمہارے گھروں میں اثر ہو، جنات کا اثر ہو سکتا ہے، ہوائی اثر ہو سکتا ہے، جادو ٹونا ہو سکتا ہے، یہ میں ماننا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. مگر سن، تو ان میاں کا چکر لگانے سے بہتر ہے کہ تو بہترین روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دے. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ہاں قرآن کی تلاوت شروع کر دو میرے بھائیوں. روزانہ آدھا پارا، پاؤ پارا، کوئی سورت ضرور پڑھا کرو. تمہارے گھر سے شیطان بھاگے گا، تمہارے گھر سے جن بھاگے گا، تمہارے گھر سے جادو ٹونا بھاگے گا، تمہارے گھر سے پریشانیاں بھاگیں گی، تمہارے گھر سے بیماریاں بھاگیں گی، تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی، رب کی رحمتیں آئیں گی، تمہارے گھر میں مسکراہٹ آئیں گی، تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں گی. اور تمہارے گھر میں معلوم ہے رب کے فرشتے رب کے سلامی لے کے آئیں گے، رب کے سلام آئیں گے تمہارے لیے. مگر قرآن کو آگے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو. عمر اب چلے ہیں اٹھ کے، آنکھ میں آنسو ہے. عمر چلے ہیں. لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی کی بارگاہ میں عمر حاضر ہو رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ، عمر اب بھی آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اب عمر آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا آنے دو. میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے عمر کھڑا ہو گیا. میرے نبی فرماتے ہیں عمر بتاؤ کیسے آنا ہوا. لوگوں ذرا غور کرو، عمر کی آنکھ میں آنسو ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، گھر سے نکلا تھا تو ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جب بہن کی زبان سے قرآن سنا ہے تو ارادہ بدل گیا ہے. نبی نے فرمایا کیا ارادہ بدل گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر گھر سے نکلا تھا تو سر لینے کا ارادہ تھا، اب بہن سے قرآن سنا ہے تو سر دینے کا ارادہ کر کے آیا ہے. اب سر لینے نہیں آیا، سر دینے آیا ہوں.
یا رسول اللہ اب کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے آیا ہوں. ہائے ہائے واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان قرآن، جشن دستار بندی مفتی غلفان صاحب قبلہ رامپوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. ذرا غور کرو میرے بھائیو، قرآن ہی تھا جس نے عمر جیسے پہاڑی انسان کو پھیر دیا تھا. قرآن ہی تھا جس نے عمر کو موم بنا دیا تھا. میرے بھائیو قرآن ہی تھا جس نے عمر کو کے دل کو مسخر کر کے عمر کے دل سے کفر کا اندھیرا نکال کے اسلام کی شمع کو روشن کر دیا تھا. عمر نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد عمر نے سب سے پہلے ایک کام کیا، حرم کعبہ میں آ کے کھڑے ہو گئے. کہاں کے کھڑے ہوئے؟ حرم کعبہ. ذرا زور سے بول دو آپ بھی. حرم کعبہ میں. اس لیے کہ اس سے پہلے جب لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو ڈرتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مکہ کے لوگ ہمیں ماریں گے، ہمیں پتھروں سے مارا جائے گا. اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا. لوگوں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا جاتا تھا، بڑا ستایا جاتا تھا. مگر عمر نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے چھپے نہیں، حرم کعبہ میں سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. ذرا سنیں، ذرا سنیں، ذرا میرے بھائیوں ذرا سنیں. چھپے نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی. ان کو مکہ کے کافر ہر طرف سے دباتے تھے، ہر طرح سے مارتے تھے، ستاتے تھے ہر طرح سے. حضرت ابو بکر کو تو ایک بار اتنا مارا تھا کہ منہ اتنا سوج گیا تھا، اتنا ورم آ گیا تھا منہ پہ کہ پہچان نہیں ہوتی تھی یہ ابو بکر یہی ہے. اتنا مارا تھا. امیہ نے بلال کو اتنا مارا کہ یہ جو کمل کی پیٹ کی جو کھال ہوتی ہے نا، یہ ساری کھال زمین پر رگڑنے کی وجہ سے چھل گئی تھی. اتنا مارا تھا، زخموں سے خون رستا تھا. اتنا مارتا تھا امیہ، کوڑے مارتا تھا، بھاری پتھر سینے پر رکھتا تھا. مگر جب عمر نے کلمہ پڑھا تو چھپے نہیں، حرم کعبہ میں سینہ تان کے. کسی نے کہا عمر کیا کر رہے ہو، تعداد کم ہے. عمر نے کہا اب تو قرآن نے جام پلا دیا ہے، اب تعداد نہیں دیکھنی ہے، اب ان کے سینوں پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد، زندہ باد. سب کرے عمر کو کیا ہو گیا، آئے آئے عمر کو کیا ہو گیا. مکہ کے لوگ اکٹھا ہو کر ٹوٹ پڑیں گے، مٹھی بھر مسلمان ان کا خاتمہ کر دیں گے. عمر کو کیا ہو گیا. لیکن میاں جس پر قرآن کا نشہ چڑھا ہو وہ کہاں کسی سے ڈرے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. ہے قرآن کا نشہ ہی تو اتر گیا ہمارے پاس سے. ہمارے اوپر قرآن ہی کا تو نشہ نہیں ہے جو پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے. جس دن قرآن کا نشہ تیرے اوپر چڑھ گیا نا، پوری دنیا تو سے ڈرے گی. قرآن کا نشہ چڑھا اپنے اوپر. عمر حرم کعبہ میں آ گئے، سب کہہ رہے تھے عمر آ گئے، کہیں پورے مکہ کے لوگ عمر پر ٹوٹ نہ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لا کے عمر کا مرڈر نہ کر دے، کہیں عتبہ و شیبہ نہ آ پڑے، کہیں ابو لہب نہ آ جائے. مگر جلسہ میں آنے والوں قرآن کی پاور دیکھو. عمر حرم کعبہ میں آ کے خالی کھڑے نہیں ہوئے، حرم کعبہ میں آ کے عمر خاموش نہیں رہے. حرم کعبہ میں آ کے حضرت عمر نے اعلان کیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، چند مٹھی بھر مسلمان دیکھ رہے ہیں. عمر کے جذبے کو سلام ہو کیا گیا. عمر کو حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے بابا سے بلند اعلان کر رہے ہیں، او مکہ کے ٹھیکیداروں، او مکہ کے دبنگوں، او مکہ کے بدماشوں، میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والے کو تم پتھر مارتے ہو، قرآن پڑھنے والے کو کوڑا مارتے ہو. آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کے سامنے آگے دکھاؤ. ہائے ہائے واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. واہ میرے بھائیو اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا، مزہ آ رہا کہ نہیں. ہاں ماشاءاللہ. سلمان بھائی تھوڑا بات اور بڑھائیے، اس کا تھوڑا سا اور بڑھائیے. ہاں میرے بھائیو ذرا سنو، اے نوجوان لال ٹوپے والو یہ کہاں اٹھ رہے ہو. اے میرے بھائی یہ جانے کا وقت نہیں ہے. نوجوانوں جس دن تم سدھر گئے پوری قوم سدھر جائے گی. بے شک بے شک. میں صحیح بتا رہا ہوں. تمہارے اوپر قرآن کا رنگ چڑھانا چاہ رہا ہوں میں. اب بھی تم جا رہے ہو، اگر تم اب بھی جاؤ گے نا تو
پھر دنیا تمہیں دنیا سے بھیجنے کے فراق میں لگی ہے. کان کھول کے سن لیجئے, دنیا چاہتی ہے کہ تمہیں دنیا سے بھیج دے. میرے بھائیو یہ تھوڑی سی دیر کی تقریر ہے, آج بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے لگ گیا میں, بس تھوڑا سا سبق ہے, سن لیجئے. یہ سبق شاید پھر سننے نہ ملے. عمر اعلان کر رہا ہے, آؤ عمر کو کلمہ پڑھنے سے روکو, دیکھتا ہوں کس میں طاقت ہے, مجھے کلمہ پڑھنے سے روکو گے. اور مکہ کے لوگوں سنو, خطاب کا بیٹا ایمان لے آیا ہے, خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ لیا ہے, اور اب میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. آؤ آؤ, کون عمر کو روکے گا؟ مگر سن لو, عمر کو روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا, آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا, مقابلہ عمر سے. آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا, مقابلہ عمر سے ہے. اللہ یار قرآن نے کیا نشہ چڑھا دیا تھا, ہائے ہائے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان قرآن نے اللہ. کیا نشہ. آج بھی ایک بات بتاؤں میں آپ کو, آج بھی جب جب اسلام پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو یہ قرآن کے پڑھنے والے ہی آگے آتے ہیں. بے شک بے شک. صحیح بتانے ہیں, یہی آگے آتے ہیں, سینہ اور چھاتی کو آگے کر دیتے ہیں. مسلمانوں ذرا غور کرو, قرآن کیا چیز ہے, تم نے قرآن ہی کو تو ذرا بھلا دیا. عمر نے کہا مگر آنے سے پہلے اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا کہ آج کے بعد سنگار کرنا بند کر دینا, کیوں کہ عمر سے مقابلہ بدوا ہونے والی ہو. اللہ اللہ اللہ. اب تک تو عمر سے مکہ کے لوگ ڈرتے تھے, عمر نے کلمہ پڑھا تو اب تو شیطان بھی جس گلی